باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ معزز ناظرین کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی ہماری بحث ہے مبطلات روزہ میں سے حصہ دوم شروع ہو رہی ہے۔ پچھلے درس میں ہم نے کھانے اور پینے سے روزے کو باطل کرنے کے احکام بیان کیے کہ کس طرح کھانے پینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، کس طرح کھانے پینے سے روزہ باطل نہیں ہوتا۔ اب بحث ہے جماع۔ فرماتے جماع روزے کو باطل کر دیتا ہے، خواہ عضو تناسل سپاری تک ہی داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہوئی ہو۔ فرماتے ہیں اگر اعلیٰ تناسل سپاری سے کم داخل ہو اور منی بھی خارج نہ ہوئی ہو تو روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن جس شخص کی ختنہ گار نہ ہو اگر اس سے کم مقدار بھی داخل کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آمدن جماع کا ارادہ کرے اور پھر شک کرے کہ سپاری کے برابر دخول ہوا تھا یا نہیں تو اس کا حکم جو پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا ہے کہ اس کے مطابق آمدن جماع کا دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اگر روزہ باطل کرنے والا کام انجام نہ دیا ہو تو کسی بھی صورت میں کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ یعنی پچھلے درس میں ہم نے یہی چیز بیان کی کہ اگر معین واجب روزے کے بارے میں مثلا رمضان کے روزے کے بارے میں انسان مذبذب ہو کہ اپنے روزے کو باطل کرے یا نہ کرے، یا روزے کو باطل کرنے کا قصد کرے، تو اگر دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے، اور اگر دوبارہ روزے کی نیت کر لے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ اس دن کا روزہ پورا کرے اور بعد میں اس کی قضا کرے۔ فرماتے اگر کوئی شخص بھول جائے کہ وہ روزے سے ہے اور جماع کرے، یا اسے جماع پر اس طرح مجبور کیا جائے کہ اس کا اختیار باقی نہ رہے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر جماع کی حالت میں اسے یاد آ جائے کہ روزے سے ہے یا مجبوری ختم ہو جائے تو ضروری ہے کہ فوراً جماع ترک کر دے، اور اگر ایسا نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے۔ نمبر 3 استمنا۔ فرماتے ہیں اگر روزہ دار استمنا کرے، استمنا کی معنی یعنی اپنے ساتھ یا کسی ایسے عمل سے جس سے جماع کے علاوہ اسپرم آؤٹ ہو یعنی منی خارج ہو تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر بے اختیاری کی حالت میں کسی کے منی خارج ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہے، اگرچہ روزے دار کو علم ہو کہ اگر دن میں سوئے گا تو اسے احتلام ہو جائے گا، یعنی سوتے میں اس کی منی خارج ہو جائے گی، تب بھی اس کے لیے سونا جائز ہے، خواہ نہ سونے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہ بھی ہو، اور اگر اسے احتلام ہو جائے تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں اگر روزے دار منی خارج ہوتے وقت نیند سے بیدار ہو جائے تو اس پر واجب نہیں کہ منی کو نکلنے سے روکے۔ جس روزے دار کو احتلام ہو گیا ہو وہ پیشاب کر سکتا ہے، خواہ اسے یہ علم ہو کہ پیشاب کرنے سے باقی ماندہ منی نالی سے باہر آ جائے گی۔ فرماتے ہیں جب روزے دار کو احتلام ہو جائے اگر اسے معلوم ہو کہ منی نالی میں رہ گئی ہے اور اگر غسل سے پہلے پیشاب نہیں کرے گا تو غسل کے بعد منی اس کے جسم سے خارج ہوگی تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ غسل سے پہلے پیشاب کرے۔ فرماتے جو شخص منی نکالنے کے ارادے سے چھیڑ چھاڑ اور دل لگی کرے لیکن اس کی منی نہ نکلے تو اگر دوبارہ روزے کی نیت نہ کرے تو اس کا روزہ باطل ہے، اور اگر دوبارہ روزے کی نیت کر لے تو احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ روزے کو تمام کرے اور اس کی قضا بھی بجا لائے۔ فرماتے ہیں اگر روزے دار منی نکالنے کے ارادے کے بغیر مثال کے طور پر اپنی بیوی سے چھیڑ چھاڑ اور ہنسی مذاق کرے اور اسے اطمینان ہو کہ منی خارج نہیں ہوگی تو اگرچہ اتفاقاً منی خارج ہو جائے اس کا روزہ صحیح ہے، البتہ اگر اسے اطمینان نہ ہو تو اس صورت میں جب منی خارج ہوگی تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔
والسلام علی من اتبع الہدی۔